زبان کے اندر. پھر اس کو جب اول انعام ملا، شاہ فیصل ایوارڈ ملا، اس کے بعد پھر اس کا اردو اور انگلش میں ترجمہ ہوا. اب تو ہندی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسول میں سے اگر کسی کی زندگی کو محفوظ رکھا، اگر کسی کی زندگی کی قسم کھائی ہے تو وہ بھی آمنہ کے لال مدینہ کے تاجدار کی زندگی کی قسم کھائی. اور حضرات، آپ سے بڑھ کر کسی کی تعریف کیا ہوگی کہ آپ سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. ماذا فی الطہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ. صدیاں بیت گئیں، زمانے گزر گئے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا. اور اب قیامت قائم ہو جائے، آپ کی طرح کا کوئی پیدا نہ ہوا، اور اب قیامت قائم ہو جائے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا. آپ عظیم النظیر، لاجواب اور بے مثال. جب آپ جیسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر آپ سے بڑھ کر کائنات میں کسی اور کی تعریف کس طرح ہو سکتی. حضرات، میں اس حوالے سے کہ آج سب سے زیادہ ذکر جو ہے، سب سے زیادہ تعریف وہ پیارے رسول کی ہوتی ہے، اس حوالے سے 2-3 نمایاں باتیں آپ کے گوشتگزار کرنے کی کوشش کروں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر آسمان کے چاند کو شرمانے والے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند ترین کر دیا. جس کے ذکر کو عرش والا بلند کر دے اس سے بڑھ کر کائنات میں تعریف کس کی ہو سکتی. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور صحیح ابن حبان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے دریافت کیا کہ جبریل ذرا بتاؤ تو صحیح وہ بلندیاں کیا ہے جن سے میرے ذکر کو ہم قرار دیا گیا. فرمایا حدیث قدسی ہے عرش والے کا فرمان کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر، اور جہاں جہاں تیری شان ربوبیت کا تذکرہ ہوگا، تیری شان رسالت کا تذکرہ ہوگا، جہاں تیری شان کبریائی کا ذکر ہوگا، تیری شان مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ ضم الالہ اسم النبی و اسمہ اذا قال فی الخمس مؤثر اشکر وشکر فی اسمہ للجلد فذو العرش محمود وهذا محمد. لوگوں، اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے ساتھ نام کے ساتھ نم کر لیا کہ ایک مؤثر جب 5 وقت کی اذان دیتے ہوئے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اذان کے حوالے سے میں آپ کے گوشتگزار یہی آپ کے قصبے میں بتا چکا ہوں کہ ساری کائنات میں 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب دنیا کے کسی نہ کسی کونے کے اندر اذان کی آواز نہ گونج رہی. بالکل. اور جہاں جہاں اذان کی آواز ہوگی اللہ کے رسول کا ذکر بلند ہوگا. 24 گھنٹے. آج میں اس سے ہٹ کر 2-3 چیزیں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے کس طور وفت عطا فرمائی، کس طور وسعت عطا فرمائی. آپ جب تشریف لائے تنے طرح سے جب آپ کو نبی بنایا، اس سے پہلے کوئی ایسا گروہ آپ کے گرد نہیں تھا کہ جس کو ہم منظم جماعت کی شکل دیتے ہوئے منظم جماعت قرار دے سکتے. آپ تو تنہائیوں میں غار ہرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے. مکہ والے تو کفر اور شرک سے گندا تھے، اور آپ ان سب سے الگ ہو کر غار ہرا میں تنہا اکیلے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور جب آپ کو نبی بنایا گیا، آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر یہ آواز دی کہ قول لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، کہ لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو سب سے پہلے کسی غیر میں نہیں، آپ کے اپنے گھرانے کے ایک فرد نے، آپ کے سگے چچا نے
اس سگے چچا نے جس نے آپ کی پیدائش کی خوشی مناتے ہوئے اپنی لونڈی تک کو آزاد کر دیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہاتھ ہلا کے تو بات کر رہا ہے یدا کا یا محبت ارے حاضر جب آتا نا، یہ جو ہاتھ ہلا کر تو بات کر رہا ہے معاذ اللہ تیرا یہ ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا تم نے ہمیں اس کی جمع کیا؟ سب سے پہلی مخالفت اپنے گھر سے ہوئی، سگا چچا سانچی دیوار کا ہمسایا اور اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں اس کے 2 بیٹوں کے رشتے میں، کسی نے ابھی ایمان کا اعلان نہیں کیا، کسی نے ابھی آپ کی حمایت کا اظہار نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات کے بعد پہلی مخالفت گھر سے ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے تو آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو رفعت بھی دینی تھی، وسعت بھی دینی تھی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے انکار کیا تو غیر آپ کی طرف آنے لگے اور آپ کے والا و شہدا ہونے لگے، لیکن تعداد ابھی کم ہے۔ دار ارقم سے چھپ چھپ کے چند نفوس اکٹھے ہوتے ہیں۔ پہلے پہل حالات سے مجبور ہو کر جن لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ان کی تعداد صرف 6 تھی۔ عقبہ کے مقام پر جب پہلی بیعت ہوئی تو ان کی تعداد کچھ بڑی تو 12 ہوئی، دوسری بیعت ہوئی تو نفوس 72 ہوئے، پھر ہجرت حبشہ ہوئی تو 111 تعداد تھی۔ پھر اللہ کے رسول خود جب ہجرت کر رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، رات کی تنہائیوں میں اکیلے ابو بکر ساتھ ہیں، اور اس وقت سوانح نگار سیرت نگار نے لکھا ہے کہ 300 سے کچھ اوپر تھے جو مسلمان ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں پہنچے، پھر آپ کے ذکر کو اس طرح وسعت ملی کہ آپ کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ جب آپ پہلے بار کا ایک ارشد بدر کے غزوہ کے لیے نکلے تو گھر میں جو تھے آپ کے ساتھ جو گئے 303 سے لے کر 313 یا 314 تک، اگلے سال ان میں اور اضافہ ہوا۔ مدینہ سے جو ساتھ چلے تھے 1000 تھے۔ عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر شوق کے مقام سے الگ ہوا، تب بھی غزوہ احد کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہونے والوں کی تعداد 700 ہوئی۔ پھر اس سے تعداد بڑھی حدیبیہ کے مقام پر جن لوگوں نے آپ پر ایمان کا اظہار کیا، آپ کے ساتھ جانساری کا عہد کیا، آپ کے ہاتھ پر مر مٹنے کی بیعت کی، ان کی تعداد 1400 ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد جب آپ اسی مکہ کے اندر جس کو رات کے اندھیروں میں چھوڑا تھا اللہ کے حضور سر جھکائے ہوئے فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو آپ کے گرد گرد 10,000 قدوسیوں کا مجمع۔ پھر اس کے بعد اگلے ہی سال تبوک کے مقام پر 30,000 تعداد ہو چکی تھی۔ پھر اس سے اگلے سال اللہ کی مہربانی سے حجۃ الوداع کے موقع پر جو لوگ سامنے کھڑے سر جھکائے آپ کے ارشادات سن رہے تھے، اپنے دور کا سب سے بڑا مجمع تعداد 1,24,000 کو کراس کر وسعت مل رہی ہے آپ کے ذکر کو، رفعت مل رہی ہے آپ کے ذکر کو۔ کیوں کہ وہ لوگ آپ کے ارد گرد بڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ دن جاگنے سے لے کر رات سونے تک جن کے تمام لمحات اللہ کے رسول کے ذکر میں بسر ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کے ذکر کی وسعت اور رفتوں کا خیال ہے۔ اور علاقوں کو چھوڑے، یہی بر صغیر جہاں آئے تھے عربی چند